دودھ کے بارے میں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی مرغوب غذا تھی، آپ اس کو بہت شوق سے استعمال کیا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ کھانا کھلائے، یعنی کہ جب ہم کھانا کھایا کریں اسے کہنا چاہیے اے اللہ ہمارے لیے اس میں برکت عطا فرما اور اس سے بہتر رزق عطا فرما۔ جب کھانے پینے کی چیزیں ملیں تو ہم اللہ سے کیا مانگیں؟ اللہ برکت بھی عطا فرما اور اس سے مزید بہتر بھی عطا فرما۔ اور جس کو خدا دودھ پلائے، جسے اللہ تعالیٰ دودھ پلائے، وہ یوں کہ اے اللہ اس میں ہمیں برکت عطا فرما اور اس کو زیادہ فرما۔ اس سے زیادہ بہتر کی دعا نہیں مانگی گئی کہ یہ سب سے بہتر ہے۔ دودھ کے فائدے کیا ہیں جی؟ یہ انسان کی قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، امیون سسٹم کو بڑھاتا ہے، دانتوں کو اور تمام ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، ہمارے نظام انہضام کو، ہاضمے کا جو نظم ہے اس کو ٹھیک کرتا ہے، ٹینشن کو ریلیف دیتا ہے، ذہنی سکون دودھ پینے سے ملتا ہے، مسلز کو یہ ریلیکس کر دیتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے، دل کی بیماریوں کے لیے بھی بہت مفید ہے، جلد کے لیے، اسکن کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دودھ ایک مکمل غذا ہے۔ مکمل غذا کا کیا مطلب؟ آل راؤنڈر ہے، سارا ہی کچھ سمجھ لیجئے اس کے اندر ہے، کیلشیم، وائٹامن، آیوڈین، منرلز، پروٹین، فاسفورس، سب کچھ اس میں بہت کچھ ہے۔ آقا نے فرمایا مکمل غذا ہے، تو مکمل کا مطلب جو ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں وہ ساری کچھ اس کے اندر ہیں۔ شب معراج میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 پیالے پیش کیے گئے، ایک شراب کا اور ایک دودھ کا، دونوں پیش کیے گئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کو دیکھا، پھر دودھ کا پیالہ سلیکٹ کیا، پسند کیا اور پیا۔ جب آپ نے یہ اٹھا لیا نبی علیہ السلام کو، حضرت جبرائیل نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے صحیح چیز اٹھائی، اور اگر آپ شراب اٹھا لیتے تو امت آپ کی گمراہ ہو جاتی۔ تو شب معراج میں بھی دودھ پیش کیا گیا آسمانوں میں، اور جنت کے اندر بھی دودھ کی نہریں ہیں، جنت کے اندر بھی دودھ کی نہریں، لیکن ہاں جو جنت میں دودھ کی نہریں، پیچھے بھینسیں نہیں ہوں گی وہاں پہ، تو ہماری جو فیکٹریوں سے دودھ نکل رہا ہے تو یہ اب کیا چیز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ دودھ پینے کی دعا یاد ہے جی کسی کو؟ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ ترجمہ اس کا، اے اللہ اس دودھ میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور اس میں اضافہ فرما، زیادتی فرما۔ اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ تو یہ دودھ پیتے وقت بسم اللہ تو پڑھنی ہے، بیٹھ کے پینا ہے، بعد میں الحمدللہ بھی، لیکن یہ دعا ایک الگ سے ہے۔ گائے کا دودھ، مختلف دودھ ہوتے ہیں نا، تو گائے کے دودھ کے بارے میں سن لیجئے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے گائے کا دودھ اچھا ہے کہ یہ ہر درخت پر چرتی ہے۔ گائے کے دودھ کی نبی علیہ السلام نے تعریف فرمائی۔ حضرت ملکہ بنت عمر رضی اللہ عنہا روایت فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ گائے کے دودھ میں شفا ہے، گائے کے دودھ میں شفا ہے، گائے کے دودھ سے بنا ہوا مکھن مکمل دوائی ہے، مکمل دوا ہے۔ گائے کے دودھ سے بنا ہوا مکھن اور اس کا گوشت بیماری ہے، اور گائے کے دودھ سے بنا ہوا مکھن یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اب جو گائے کا گوشت بیماری ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ اس کو کھانا بالکل منع کر دیں گے، بس تھوڑا کا انسان کھائے، احتیاط رکھے، بڑا گوشت جو ہوتا ہے تو ضرورت کے مطابق کھا لے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بکری کا دودھ پیش کیا جاتا اور آپ اس کو شوق سے پسند فرماتے، پیتے تھے۔ بلکہ ہاں برکت کہتے تھے نبی علیہ السلام، بکری کو برکت کہتے تھے۔ صحابہ آتے بھائی تمہارے پاس کتنی برکت ہے، تمہارے پاس کتنی، تمہارے پاس کتنی، یعنی تمہارے پاس کتنی بکریاں ہیں، تمہارے پاس کتنی ہیں، تمہارے پاس کتنی ہیں۔ اب ذرا حدیث سن لیجئے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے گھر کی پلی ہوئی بکری کا دودھ دھویا گیا، اور اس میں انس کے گھر میں جو کنواں تھا اس کا پانی ڈالا گیا، آپ نے دودھ قبول فرمایا اور نوش فرمایا۔ دودھ میں پانی ملانا یہ حرام ہے یا حلال؟ جناب دودھ میں پانی ملانا سنت ہے۔ مولانا صاحب ہنس رہے، نہیں وہ ایک الگ بات ہے۔ دودھ خالص آپ کے گھر آئے، اپنے ہاتھوں سے اپنی مرضی سے آپ پانی ڈالیں، یہ سنت ہے۔ دودھ والا مقدار بڑھانے کے لیے دودھ میں پانی ڈال کے بیچے، دودھ کہہ کے، وہ حرام ہے۔ تو دونوں باتوں میں فرق ہے۔ اس کے لیے کیا فرمایا؟ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، تو اس کے لیے پانی ملانا منع ہے۔ آپ کے گھر میں جانور ہے اور آپ نے دودھ نکالا، یا کسی نے آپ کو لا کے دے دیا خالص دودھ، تو اس میں آپ پانی ملائیں تو یہ سنت ہے، یہ منع نہیں، آپ خود اپنی مرضی سے ملائیں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت سنائی ہے میں نے آپ کو۔ بکری کا دودھ دھویا گیا اور اس میں انس کے گھر میں جو کنواں تھا اس کا پانی ڈالا گیا، پھر پیش کیا گیا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت سن لیجئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو تجسس کی عادت تھی۔ ہم تو ساروں کو ہی ہے، وہ تو ایک گروہ کو تھی نا، ہم تو تقریباً ساروں کو ہی ہے، ٹو لگانے کی، تجسس کی۔ اللہ ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرما دے۔
بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو تجسس کی عادت تھی، اندیشہ ہے کہ ان کو چوہا بنا دیا گیا تھا، اور یہ اس لیے ہوا جب ان کو بکری کا دودھ ملتا تو خوشی خوشی پیتے تھے، اور جب اونٹنی کا دودھ دیا جاتا تو نہیں پیتے۔ تو اونٹنی کا دودھ نبی علیہ السلام نے پیا اور اس کا فائدہ بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تمہارے لیے اونٹنی کا دودھ ایک مفید چیز ہے اور اس میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ اونٹنی کا دودھ یہ شفا ہے، یہ پینا چاہیے۔ اچھا جی، کچھ ایسے جانور ہوتے ہیں اس کے اندر گندگی ہوتی ہے کھانے پینے میں، یعنی کہ کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں کہ گندگی کھا رہے ہوتے ہیں، جگہ جگہ سے غلاظت کھا رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ گندگی کھانے والے جانور کا گوشت اور اس کا دودھ نہ پیا کرو۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔